اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات کرتے ہیں کہ گوہر شاہی نے، سرکار گوہر شاہی نے شریعت اور طریقت کے بارے میں کیا فرمایا۔ اس کے علاوہ سرکار گوہر شاہی کے علاوہ کون کیا کہتا ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ خود ذات گوہر شاہی نے شریعت اور طریقت کی کیا تعلیم دی ہے۔ اگر کوئی جو الفاظ کہتا ہے، نازیب الفاظ کہتا ہے، یا کسی اور طریقے سے کسی اور چیز کا رنگ دیتا ہے، یہ اس کا فعل ہے۔ لیکن ہم نے دیکھنا ہے شریعت کے بارے میں، طریقت کے بارے میں سرکار گوہر شاہی خود کیا فرماتے ہیں۔ بڑا پیارا قول ہے۔ سرکار گوہر شاہی نے فرمایا کہ شریعت کیا ہے؟ زبان ذکر کرے۔ شریعت ہے یعنی کہ زبان ذکر کرے، نماز پڑھے، تلاوت کرے، یہ کیا ہے؟ شریعت ہے۔ طریقت کیا ہے؟ دل ذکر کرے، یعنی کہ دل ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، نماز پڑھے، تو یہ کیا ہے؟ یہ طریقت ہے۔ شریعت اور طریقت لازم و ملزوم ہے، یعنی کہ ولایت کے دو پر ہیں، شریعت اور طریقت۔ شریعت کیا ہے؟ ظاہر بھی صاف ستھرا ہو، ظاہر میں بھی اللہ اللہ ہو، ظاہر میں بھی قرآن نماز ہو، اور دل سے بھی ذکر ہو، تلاوت ہو، درود شریف ہو، دل سے بھی یہ چیز ہو۔ یعنی کہ ولایت کی طرف جو پرواز کرنی ہے، پرندے کے دو پر ہیں، دو پروں سے پرواز کرتا ہے۔ یہ شریعت اور طریقت، یعنی زبان سے ذکر کرنا اور دل سے ذکر کرنا، یہ شریعت اور طریقت، یہ دو پر ہیں پرواز کرنے کے، ولایت تک پہنچنے میں، رب تک پہنچنے میں۔ ایک پر سے پرواز نہیں ہوتی۔ خالی ذکر کرنے سے بھی ذاکر کہلائے گا، ولایت نہیں ملے گی، اللہ نہیں ملے گا۔ نماز پڑھی، ذکر نہیں کیا، نمازی کہلائے گا، ولایت اس کو بھی نہیں ملی۔ ولایت کے لیے ذکر اور نماز، یعنی کہ ظاہری طور پر بھی ذکر نماز ضروری، اور دل سے بھی ذکر نماز ضروری ہے، دل کا تصفیہ بھی ضروری ہے، پھر جا کے ولایت کے منصب تک پہنچتا ہے، رب کو پاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں جو ذکر کرتے ہیں شیطان ان کو روکتا ہے تم نماز نہ پڑھو، اور جو نماز پڑھتے ہیں شیطان ان کو روکتا ہے تم ذکر نہ کرو۔ اس وجہ سے ان کو اللہ نے ملا ہے۔ جس وقت نماز اور ذکر یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو ولایت دور نہیں ہے، رب کی ذات دور نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار گوہر شاہی نے شریعت کے بارے میں آپ کے کیا فرمودات ہیں، شریعت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو ذاکرین شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یعنی ظاہر میں جو ذکر تو کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر قرآن، نماز، روزہ نہیں کرتے، وہ منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرمان گوہر شاہی ہے۔ نماز کے متعلق ہمارا واضح عقیدہ ہے، نماز کے متعلق، کہ نماز کا منکر کافر ہے۔ گوہر شاہی کیا فرما رہے ہیں؟ نماز کا منکر کافر ہے۔ شریعت اہل اسلام کے لیے قانون ہے، اس کی حدود میں رہنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یعنی کہ ایک جگہ اور فرمایا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گوہر شاہی نے اپنے مریدین کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، یہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے مرشد پاک نے ذکر کا بھی کہا، نماز کا بھی کہا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر نماز نہیں پڑھ سکتے یا کوتاہی ہو جاتی ہے تو نماز کا انکار نہیں کر سکتے، کہیں گناہگار ہیں، اللہ توفیق دے پنجگانہ نماز کی، لیکن جس وقت نماز سے انکار کیا، یہ تو اللہ کا حکم ہے نا، نماز سے انکار کیا تو بندہ کافر ہی ہے۔ ہم ایسے ذاکرین کو جو ذکر قلب یعنی کہ طریقت کے ساتھ
شریعت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، یعنی کہ دل سے ذکر بھی کر رہے ہیں اور ظاہری طور پر ذکر اور نماز بھی کر رہے ہیں، قسم اٹھا کر یقین دلاتے ہیں کہ انہیں اللہ تک پہنچا کر رہیں گے، یعنی ولایت ہوتی یہی ہے، شریعت اور طریقت کو ملا دو، ولایت سٹارٹ ہو جاتی ہے، یعنی ظاہری طور پر قرآن نماز روزہ کر دو اور باطن میں ذکر الہی دل کی دھڑکنوں کے ساتھ بھی کر دو تو ولایت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب اگلا فرمان کیا ہے؟ شریعت و طریقت لازم و ملزوم ہے، جو سالک دونوں پر دھیان دیتے ہیں وہ بہت جلد اپنی منزل پا لیتے ہیں۔ صرف ذکر کرنے والے ذاکر ہی کہلائیں گے اور صرف نماز پڑھنے والے نمازی کہلائیں گے۔ رب تک پہنچنے کے لیے دونوں چیزیں لازمی ہیں، ذکر بھی اور نماز بھی۔ یہ کیا ہے؟ فرمان گوھر شاہی۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اہل اسلام قرآن پاک کے عمل سے اپنے اندر نور پیدا کر لیتے ہیں، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اللہ سے واصل کراتے ہیں، لیکن اگر ان میں کوئی خامی ہو یا قرآن پاک کے خلاف کوئی عمل ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے رخ پھیر لیتے ہیں۔ اور فرمان ہے سرکار گوھر شاہی کے، کیا فرماتے ہیں؟ ذکر قلب کے حصول کے بعد پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا جہاد اکبر ہے۔ ذاکر قلبی نماز کی پابندی سے جلد منازل طے کر لیتا ہے۔ اب ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں اب یہ کیوں؟ یعنی کہ جو ذکر قلب کر رہا ہے اگر ظاہری طور پر نماز پڑھتا ہے جلد منزل پا لے گا، جبکہ ذکر کر رہا ہے نماز نہیں پڑھتا وہ اپنی منزل جلدی نہیں پا سکتا، بڑی دیر لگے گی۔ ایک دفعہ ہمارے مرشد پاک کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے عرض کی کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو 12 سال تک ذکر کرتا ہے اور اس سلسلے میں رہتا ہے ہم اس کو رب سے واصل کرا دیتے ہیں، تو مجھے 16 سال ہو گئے ہیں میں واصل نہیں ہوا۔ یہ وہ پرچی پہ سوال لکھ کے دیا تھا، تو آپ نے فرمایا میں سمجھ گیا ہوں جس نے یہ سوال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے پوچھو کیا یہ فجر کی نماز پڑھ کے آیا؟ کیا یہ بندہ فجر کی نماز پڑھ کے آیا؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ سرکار پاک نے فرمایا کہ آپ ذکر کرتے ہو نور پیدا ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں اس کا بھی نور ہے۔ جو بندے نماز نہیں پڑھتے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تمہاری نمازیں قضا ہو جائیں تو اللہ کا ذکر کرو۔ پھر وہ اللہ کا ذکر اس نمازوں کا کفارہ ادا کرتا ہے، پھر وہ نماز ذکر کا نور نماز کا کفارہ ادا کرتا ہے۔ لیکن اگر نماز پڑھی جا رہی ہو تو کفارہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب کفارہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو انسان جلدی منزل کو پا لیتا ہے، رب کی ذات تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ذکر قلب کے ساتھ ظاہری طور پر نماز بھی ضروری ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ جو لوگ صرف نماز کو کافی سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح جو صرف ذکر کو کافی سمجھتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں اور نماز کا اہتمام نہیں کرتے، وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، یعنی رب کی ذات تک پہنچنے کے لیے، ولایت کے درجے پہ پہنچنے کے لیے، رب کی ذات کی پہچان کرنے کے لیے، نماز کے ساتھ ذکر اللہ کا بھی اہتمام کیا جائے۔ یعنی دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ذکر کرو، ظاہری طور پر بھی ذکر کرو، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ بھی ذکر کرو، ظاہری طور پر نماز بھی پڑھو۔ اس طرح سینوں میں نور آتا ہے اور اس نور سے جب سینہ منور ہو جاتا ہے تو اندر کی مخلوقات بھی زندہ اور توانا ہو جاتی ہیں، اور یہی نوری مخلوق سینے سے نکل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جاتی ہیں۔ یعنی کہ جو ذکر اور نماز
دونوں کا جب نور پیدا ہوتا ہے اس سے انسان کے سینے میں بند مخلوق منور جلدی ہوتی ہیں، جلدی تربیت پاتی ہیں، اور سینے سے نکل کر جسم بستر پہ ہوتا ہے اور اندر کی مخلوقیں کہاں ہوتی ہیں؟ روضہ رسول میں ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جاتی ہیں۔ اور اسی کے لیے باب بلے شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، لوگی پنج ویلے تے عاشق ہر ویلے، لوگی مسیتی عاشق قدماں وچ، کہ جو عاشقین ہوتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، جسم سے نہیں، اندر کی مخلوقوں سے۔ اور اندر کی مخلوقیں تیار ہوتی ہیں ظاہری نماز کے نور سے اور ذکر قلب کے نور سے، دونوں کو جب اکٹھا کیا جائے تو یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی اور ان کے قدم بوس بھی جا کے انسان کر لیتا ہے۔ اس چیز کو پانے کے لیے ظاہری طور پر نماز کا بھی اہتمام کیا جائے اور دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہر وقت ذکر الہی بھی کیا جائے۔ جب نماز اور ذکر کا نور ملے گا تو یہ منزل انشاءاللہ جلد مل جائے گی۔ جو شخص چاہتے ہیں کہ ان کو یہ منزل نصیب ہو، رب کی ذات کی پہچان ہو اور آقا کا دیدار ہو، ان کی محفل میں پہنچا جائے، جس کو محفل حضوری کہتے ہیں، اور حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار اپنی تصانیف میں محفل حضوری کا ذکر کیا ہے۔ تو اگر باطن میں آقا کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہیں، باطن میں، اور اس مقام کو، اس ولایت کو پانا چاہتے ہیں، رب کی پہچان چاہتے ہیں، ظاہری نماز کے ساتھ ساتھ ذکر قلب کا اہتمام کریں۔ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے سوتے لیٹتے دل کی دھڑکنیں محسوس کریں اور تصور کریں جیسے مونوگرام میں لفظ اللہ لکھا ہے قلب کے اوپر، اسی طرح دل کی دھڑکنوں میں ذکر کریں اللہ اللہ، اور اسی طرح تصور کریں دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہے۔ انشاءاللہ نماز کا نور اور ذکر کا نور آپ کو اس مقام تک پہنچا ہی دے گا۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ